ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ نہایت ہی محترم و مکرم حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ یہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ ہماری زندگیوں میں پھر رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ ہم اللہ پاک کا یہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ یہ ماہ مبارک اپنی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس مہینے کی نسبت سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں نازل کیا قرآن ہے۔ ابر رحمت چھا گیا اور سما ہے نور نور کا، فضل ربی سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ بلکہ یہ تو گزر گیا، آخری عشرہ گزر رہا ہے، اس کے بھی کتنے دن گزر گئے، اور یہ اتنا اچھا مہینہ ہوتا ہے کہ اس کا گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ پاک سے میری التجا ہے کہ اس پاک اور مبارک اور برکتوں اور عظمتوں والے ماہ رمضان کی ہمیں تمام فیوز و برکات عطا فرمائے، اور یہ عشرہ جس میں اللہ پاک لوٹ سے لگا لیتا ہے اور پکارتا ہے کہ میرے بندو ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو اپنی رحمتوں عطا فرماؤں اور بخششیں عطا فرماؤں۔ یہ بخششوں کا عشرہ ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم سے غلطیاں ہو چکی، کوتاہیاں ہو چکی، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے نا ہمیں معاف فرمانے والی۔ جتنی ہو چکی سو ہو چکی، ان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں لے آئیں کہ مولا ہم اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں کے سمیت مولا تیری بارگاہ میں آگے ہیں، اور تو ہمیں معاف فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف فرمائے گی اس مہینے کی برکت کے ساتھ۔ اور جتنے دن باقی رہ گئے ہیں، ہر ساتھی میرا کوشش کرے کہ جتنی ہو سکے اللہ پاک سے اپنی مغفرت طلب کرے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعا کریں، اور مسلمان جہاں جہاں پس رہے ہیں ان کو خاص کر یاد رکھے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو پھر وہ عظمت رفتہ عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، وہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ بدلا جا سکتا ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ میرے دوستو، آج محترم محمد شفیق نقشبندی صاحب کے والد کی برسی بھی ہے، ان کے لیے بھی اصالِ ثواب کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور اس مہینے میں جتنے بھی صحابہ اکرام میں سے اور اولیاء اکرام میں سے اس مہینے میں جتنوں کا وصال ہوا، حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی مہینے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 رمضان کو پیدائش ہے، اور ان کی عظمتیں اور برکتیں، وہ نواسۂ رسول
جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے، جن کے لیے میرے آقا اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے، وہ ہستیاں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی، اور ان کی عظمتیں اور برکتوں کا کیا کہنا کہ جن کی پیدائش کعبۃ اللہ میں ہوتی ہے اور شہادت مسجد میں ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستی کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرے علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، اس ہستی کی شہادت کا دن بھی ہے، گزشتہ دنوں گزرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے جاتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے چہرے کو ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہیں، تو حضرت علی آپ سے کہتے ہیں کہ میں تو آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا، آپ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرمانے لگے میں عبادت کر رہا ہوں، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، اس طرح کی ہستیوں کا آج ہم اگر دن منا رہے ہیں تو اس سے زیادہ ہماری خوش قسمتی، خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان ہستیوں کی یاد میں آج بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کو ان کے بتائے ہوئے ایک ایک لفظ پہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ان کے الفاظ کیسے ہوا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں علم اور دولت کا موازنہ کرتے ہیں کہ دولت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دولت اگر ہو انسان کے پاس تو چوری ہو جاتی ہے، علم کبھی چوری نہیں ہو سکتا۔ کتنی اچھے باتیں ہیں کہ دولت چوری ہو سکتی ہے، علم چوری نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور دولت کو اگر خرچنا شروع کر دیں، بے تحاشا خرچنا شروع کر دیں تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن علم ایسی دولت ہے کہ جس کو جتنا خرچیں اتنا بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا والی چادر ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو عطا فرمائے۔ ہمیں ہماری بچیوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے صحابہ کرام اس مہینے اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیات بینات سے چند آیات بینات محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب سے ملتمس ہوں، خیر و برکت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو۔ واہ جی واہ، اللہ سبحان اللہ، عالم الغیب والشہادہ، اللہ وهو الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، واللہ الذی لا الہ الا هو، واہ، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، عزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا واللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنى، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وهو العزیز الحکیم۔
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جزاک اللہ تو آمین فرماتے ہیں، دوسری اوپر اسٹیپ پہ جاتے ہیں تو پھر آمین فرماتے ہیں، تیسرے پہ جاتے ہیں تو پھر آمین فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا، ذرا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، ذرا وضاحت تو فرما دیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی یہاں حاضر ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی۔ میں نے آمین کہا، پھر اس نے کہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو جس نے آپ پہ درود نہ پڑا اس کی بھی ناک خاک آلودہ ہو۔ میں نے آمین کہا، اور تیسری مرتبہ میں نے آمین اس وقت کہا کہ جب روح الامین نے یہ کہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور اپنی بخشش کے لیے کوئی سامان نہ کیا، تو میں نے آمین کہا۔ میرے دوستو ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، 3-4 روزے ہیں، اور جتنی اس میں اللہ پاک سے آہیں ہوں التجائیں ہوں کر لیں، اللہ اللہ کو پکار لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت جوش میں ہے، جب چیز جوش میں ہوتی ہے تو وہ پھر حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے۔ میرے دوستو راتوں کو جاگ لیں، ساری زندگی سوتے ہی رہے ہیں ہم لوگ، اگر ہو سکے تو راتوں کو اٹھ کر اپنے مولا کو راضی کر لیں، اللہ اللہ کا ذکر کریں تاکہ اللہ پاک ہمارے حال پہ لطف و کرم کرے۔ محترم جناب شاہ صاحب۔ یا رسول اللہ تیری شان امان اللہ اللہ جل کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پر میری خدا میرا دل فدا میری جان فدا تیرا ذکر لب پہ رہے صدا میری روح کی ہے یہی غذا میری روح کی ہے یہی غذا او تیری رضا میری آرزو او تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ کبھی شان لطف و عطا میں تو کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو
کوئی کام نیک نہ کر سکا نہ ہی ہو سکا تیرا حق ادا تیرا لطف و کرم ہے بے بہا تیرا لطف و کرم ہے بے بہا سرے حشر رہ جائے آبرو سرے حشر رہ جائے آبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان امان وال اللہ جل ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے اور کروا رہے تھے اور آپ لوگوں نے بھی خوب ساتھ دیا اور ان کے پڑھنے کا جو حسن تھا وہ دوبالا ہو گیا. میرے دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ایک منادی پکارتا ہے کہ اے طالب خیر آگے بڑھ اے طالب خیر آگے آ اور اے شر کے متلاشی تو رک جا. اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور ماہ رمضان کی ہر رات ایک رات نہیں ہر رات کو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ کس کا ارشاد گرامی ہے میرے اور آپ سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میرے دوستو راتوں کو ضرور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دیا کریں جاگا کریں. ہاں جا بیٹھے جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب بے شک
جی واہ ہوئی ختم تجھ پہ پیغمبری سبحان اللہ تجھ سا تیرے سوا واہ جی واہ بے شک بے شک کون تیری برابری کرے کون تیری برابری تو کلیم ہے تو کلیم ہے بے شک بے شک تو رؤوف ہے تو رحیم ہے تو حبیب رب کریم ہے بے شک بے شک شان سب سے عظیم نہیں کوئی تیری مثال تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی ننھی منی حاضری پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ
का साई पड़े या गर्मी महशर से जब भड़के बदन या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो जब बड़े मुश्किल चाहे मुश्किल शाह का साथ हो माशाअल्लाह इतनी मोहब्बत के साथ तुझसे बख्शिश मांग रहे थे मौला इन बच्चों के सदके हमारे हाल पे रहम कर दे। इस बज़म के अगले सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम जनाब इसाक साहब तशरीफ लाते हैं और बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह कमली वाले दे दरबार दी गल करिए कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए रात मेराज वाली रब अर्श सजाया सी यार नूं सदके ते सोने रब फरमाया सी रात मेराज वाली रब अर्श सजाया सी यार नूं सदके ते सोने रब फरमाया सी नेड़े आ सुनिया अज प्यार दी गल करिए नेड़े आ सुनिया अज प्यार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए अपने खालिक नू अपने मालिक नू सोने आख्या सी फिर अपने राज़िक नू अपने खालिक नू अपने मालिक
اس جہان اندر پاوے اس جہان اندر گلا ہن جدیاں سارے قرآن اندر اس جہان اندر پاوے اس جہان اندر گلا ہن جدیاں سارے قرآن اندر پھر اور مل کے اور مل کے رب دے یار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے ماشاءاللہ جی پاک صاحب کمال کر دیا آپ نے تو ماشاءاللہ. عرض کرنا چاہوں گا ذرا غور طلب ہے کہ یہ مبارک مہینہ اور آخری عشرہ گزر رہا ہے، اس میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر ایک آدمی لگاتار 1000 مہینے عبادت کرتا رہے، اگر اس شخص کو یہ رات مل جائے تو 1000 مہینوں سے بھی افضل رات بن جاتی ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ملتی ہے. یہ گھومتی رہتی ہے، کبھی ایک رات کو نہیں آتی، لیکن طاق راتوں میں سے کبھی 21 رمضان کو رات کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، اور کبھی 27 اور کبھی 29 کو یہ رات ملتی ہے. تو طاق راتوں میں آپ بھی کوشش کریں، اللہ پاک شاید ہمارے نصیب میں بھی کر دے، ہمارے نصیب بھی کھول دے. اور ابو الحسن عراقی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کا میں بالغ ہوا ہوں میں نے ہر سال لیلۃ القدر کو پایا، ہر سال لیلۃ القدر کو پایا. کتنے سال وہ زندہ رہے، ہر سال انہوں نے لیلۃ القدر کو پایا. تو اپنے تجربے کی بنا پہ وہ لکھتے ہیں کہ نسخہ دیتے ہیں، بڑا خوبصورت. میں نے یہ نسخہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے تجربے کی بنا پر ارشاد فرماتے ہیں، غور طلب بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی پہلا روزہ اتوار یا بدھ کو ہو تو پھر شب قدر مجھے 29 شب کو ملتی، اور اگر پیر کا پہلا روزہ ہوتا تو شب قدر 21ویں شب کو ملتی. اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا ہو تو 27ویں شب میں اس کو تلاش کرو. اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا ہو تو 25ویں شب کو اس رات کو تلاش کرو. اگر پہلا روزہ ہفتہ کو ہوا ہو تو پھر 23ویں شب میں اس کو تلاش کرو. یہ اتنا آسان کر دیا. میں نے یہ ایک کتاب میں پڑھا تو میں فوٹو کاپی اس کی کر لایا کہ میں ساتھیوں کو شیئر کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کا نصیب جاگ جائے. تو اس مہینے جو پہلا رمضان آیا تھا وہ بدھ کو آیا تھا. اگر 29 چلو ہو سکتا ہے کہ میرے بتانے کی وجہ سے کسی کی قسمت کھل جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بھائی محنت انہوں نے فرمایا ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوئے، یعنی جب سے ہوش سنبھالا، اتنے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ابو الحسن عراقی رحمت اللہ علیہ اتنے اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بزرگ ہوئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا
آخری دم تک جب مجھے رمضان آیا ہر رمضان میں نے لیلۃ القدر کو میں نے دیکھا. تو پھر انہوں نے ایک تجزیہ کیا کہ اپنی پوری زندگی دیکھتے رہے تو انہوں نے ایک تجزیہ کیا کہ اس رمضان کو میں نے کب پایا, اگلے رمضان کو کب پایا. تو انہوں نے جب حساب کتاب نکالا تو یہ کلیہ آپ کو ویسے بھی بھٹی صاحب درخت کوئی لگاتا ہے پھل کوئی کرتا ہے. کیا بات. ماشاءاللہ ابھی انہوں نے درخت لگا دیا تو ہمارے لیے کتنی پھل کھانے کے لیے کتنی آسانی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سے ہم سب کو نوازے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس رات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور اس رات کی برکت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پہ اپنا آپ کا اسم شریف کیا ہے حالت میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لا دیا. سمیرہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. در پہ بلال و مکی مدنی بگڑی بنا بھائی مل کر پڑھیں شاید ہمارے کسی کی حاضری قبول ہو جائے. در پہ بلا لو مکی مدنی بگڑی بنا دو مکی مدنی. در پہ بلا لو مکی مدنی بگڑی بنا دو مکی مدنی. عید تیری ہو عید میری عید میری عید کرا عید کرا سونا عید کرا مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. محشر میں ہو لب پہ میرے محشر میں ہو لب پہ میرے مجھ کو بچاؤ مکی مدنی. آقا امت کو بچاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. گنبد حضرا کے سائے تلے گنبد حضرا
حسن حسینی کا صدقہ دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی آسی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے آسی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے جیسا ہے نبھاؤ آقا جیسا ہے نبھاؤ سونا جیسا ہے نبھاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ہے آرزو میرے سینے میں ہے آرزو میرے سینے میں دم نکلے میرا مدینے میں مدد کو آؤ آقا مدد کو آؤ سونا مدد کو آؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں کہ جہاں برب ہے میرے آقا سایہ تیرا اگر میں پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو میرے آقا یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا فقط سہارا تیرا بگڑی بناؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی اس بزم کے اگلے سرحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم محمد اجاز مغل صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں
بے شک جو لوگ سزا کرتے ہیں ہر مصیبت سے وہ محفوظ رہا کرتے ہیں ہر مصیبت سے وہ جو اٹھتی ہے سرش خدا کی رحمت جو اٹھتی سرش خدا کی رحمت جب گناہگار کی خاطر وہ دعا کرتے ہیں جب گناہگار کی ہاتھ دعا کرتے ہیں ان کے دربار پہ میرے آقا کو مدینے میں نہ محدود کرو میرے آقا کو مدینے میں نہ محدود کرو وہ تو عاشق کے سینوں میں رہا کرتے ہیں آپ دام کے سینوں میں رہا کرتے ہیں ان کے دربار پہ اور ذکر سرکار میں ذکر خدا ہے واللہ
मुसीबत से वो और मौत आती है फकत उनकी ज़ियारत के लिए मौत आती है फकत उनकी ज़ियारत के लिए उनकी खातिर जो जिया और मरा करते हैं उनकी खातिर जो जिया और मरा करते हैं उनके दरबार पे जो लोग सदा करते हैं हर मुसीबत से वो महफूज रहा करते हैं रमजानुल मुबारक आया और इस कदर तेजी से गुजर गया कि पता भी ना चला। हुआ जाता है रुखसत माह रमजान या रसूल अल्लाह, रहा अब चंद दिनों का मेहमान या रसूल अल्लाह। चला अब जल्द ये रमजान आ गई 24 तारीख, फकत 4 दिन का अब है ये रमजान मेहमान या रसूल अल्लाह। रियाजत कुछ न की मैंने, अबादत कुछ न की मैंने, रहा बस हर घड़ी मशगूल इसियां या रसूल अल्लाह। मैं हाय जी चराता रहा रब की इबादत से, गुजारा गफलतों में सारा रमजान या रसूल अल्लाह। हुआ जाता है रुखसत माह रमजान या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक हमें बाकी बचे हुए तमाम अय्याम में अल्लाह को मनाने की तौफीक अता फरमाए। और न जाने किसको मालूम कि अगला रमजान किसको देखना नसीब हो या ना हो। जरा आप खुद ही गौर करें कि हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे रिश्तेदारों में होंगे जो पिछले रमजान को मौजूद होंगे और इस रमजान में हमारे दरमियान वो मौजूद नहीं है। तो क्या पता, हमारा क्या पता, आपका क्या पता, अगर अल्लाह पाक ने अब मौका दिया है, रमजान अता किया है, तो अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांग लें, अल्लाह पाक से जन्नत मांग लें, दोज़ख से रहाई मांग लें, अपने गुनाहों से माफी मांग लें। मोहतरम जनाब, हमारे नहायत ही मोहतरमा मुकर्रम दोस्त साथी खितान से तशरीफ लाए हुए बेहतरीन आवाज के मालिक मोहम्मद रफीक साहब।
قطرہ مانگے جو کوئی قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے مجھ کو کچھ اور نہ دے بس اپنی تمنا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے بس اپنی تمنا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو قدم اٹھیں تو زمانہ مجھے رسا قدم اٹھیں تو زمانہ مجھے رستہ دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے میں اس آزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اس آزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے بس اپنی تمنا دے دے قطرہ مانگے جو نامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم جناب شاہ صاحب تشریف فرما ہے.
बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। तमाम साथी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि उसका ज़ाहिर उसका बातिन जैसा ज़ाहिर उसका रोशनियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज न तुर्रा माल न माया और सारी मखलूक हैराया इंसानों के भाग जगाए तहजीबों की पलटी काया उसका तकल्लम हुक्म इलाही उसकी जुबां से बोले खुदा ही बात आफाकी लहजा मध्यम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी का जिक्र नबी का रूह का झूमर नतक का टीका लाख बुरा हूँ उनको ही चाहूँ जैसा भी हूँ कहलाऊँ उसी का उसकी चाहत उसका साया मेरा धन मेरा सरमाया उसका इस्म है इसमें आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क की जंग छिड़ी है दुनिया हम पर तंग हुई है काश वो सुन ले आंसू चुन ले उम्मत उसकी चीख रही है रहम की बारिश करने वाला वो है या अल्लाह ताला हम उसके रब का महरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह वसल्लम अलैका दिल नशी दिलकश माशाअल्लाह है मेरे सरकार की दिल नशी दिलकश अदाएं है मेरे सरकार की कसमें खाता है खुदा भी आपके दरबार
कसमें खाता है खुदा भी आपके दरबार की। दिलनशी दिलकश अदाएं हैं मेरे सरकार की, है मेरे सरकार की। कसमें खाता है खुदा भी, सब मिलकर पढ़ लीजिए। कसमें खाता है खुदा भी आपके दरबार की। कसमें खाता है खुदा भी। और मुअत्तर मुअत्तर मदीने की गलियां, मुनव्वर मुनव्वर मदीने की गलियां, रूहानी रूहानी मदीने की गलियां, सुहानी सुहानी मदीने की गलियां। न जन्नत की गलियों में देखा मजा, जो मदीने की गलियों में देखा। कसमें खाता है खुदा भी आपके दरबार की। दिलनशी दिलकश अदाएं हैं मेरे सरकार की। दिलनशी दिलकश माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सेहरा है यासीन सर पर, जुल्फ भी वल्लैल है, जुल्फ भी वल्लैल है। दीद हो जाए हमें भी अकायाब के रुखसार की। दीद हो जाए हमें भी आपके रुखसार की। दिलनशी दिलकश अदाएं हैं मेरे सरकार की। और सदकाए हसनैन का दो अब करम कर दीजिए, अब करम कर दीजिए। सब मिलकर मांग लो आज सदकाए हसनैन करीमैन का। सदकाए हसनैन का दो अब करम कर दीजिए, अब करम कर दीजिए। होने का पर तमन्ना अकायाब के दीदार की। होने का पर तमन्ना आपके दीदार की। दिलनशी दिलकश अदाएं और गैर के दरवाजे पर तो मैं कभी ना जाऊंगा, मैं कभी ना जाऊंगा।
قسم مجھ کو شاہ جی آپ کے ہر یار کی ہے قسم مجھ کو شاہ جی آپ کے ہر یار کی دل نشی دلکش اور سہرا ہے یاسین سر پر آقا زلف بھی واللیل ہے زلف بھی واللیل ہے دید ہو جائے سبھی کو دید ہو جائے سبھی کو دید ہو جائے سبھی کو آقا جی دید ہو جائے سبھی کو آپ کے رخسار کی دل نشی دلکش قسم کھاتا ہے خدا بھی آپ کے رخسار کی قسم کھاتا ہے خدا بھی آپ کے دربار کی دل نشی دلکش ادائیں ہیں میرے سرکار کی محترم جناب محمد ریاض سلطانی صاحب سے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی منقبت ہمیں سنائیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور آقا نے فرمایا کہ علی سے نفرت منافقت کی علامت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا جسم میرا جسم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اس عظیم ہستی کی منقبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا محترم جناب ریاض سلطانی صاحب۔ چکور کولوں بھمرا کلی دے نالے رہن دے وہ بازو تلی دے نالے سجدائے بازو تلی دے نالے رہن دے وہ اور ہر دل بردا ہر دل بردی کلک گلی دے نالے رہن دے وہ حاکم اسیاں علی دے منن والے وہ سانو علی دے نالے رہن دے وہ حاکم اسیاں علی دے منن والے سانو علی دے نالے رہن دے وہ پڑھی صلی اللہ علیہ وفا ہے درے دے در مل سی سخا ہے درے دے در مل سی وفا ہے درے
ملک الموت کے دائے زمانے دے شریفانو اے ملک الموت کے دائے زمانے دے شریفانو حیا ہے در دے گھر ملسی حیا ہے در دے گھر ملسی ردا ہے در دے گھر ملسی حیا ہے در دے گھر ملسی کسے جا مشورہ دیتا کسے جا مشورہ دیتا دین مصطفیٰ تائیں کسے جا مشورہ دیتا دین مصطفیٰ تائیں تینوں عہد یزیدی وچ تینوں عہد یزیدی وچ بقا ہے دے گھر ملسی تینوں عہد یزیدی وچ بقا ہے دے گھر ملسی یہ بڑا پیارا کلام ہے دو تین اشعار کو پیش کرنے کی چاہتا ہوں دوزخ نہیں میں جنتی دوزخ نہیں میں جنتی کیونکہ میں مدنی نبی دا امتی دوزخ نہیں میں جنتی دوزخ نہیں میں جنتی یاروں میں آخری نبی دا امتی دوزخ نہیں میں جنتی دوزخ نہیں میں جنتی میں عربی نبی دا امتی دوزخ نہیں میں جنتی اور جس تے لکھیا نام علی دا 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 میں ایک ایسی تختی دوزخ نہیں میں جنتی دوزخ نہیں میں جنتی حضرت غور رضی اللہ تعالیٰ کی فرمانے نال یزیدیاں او میں نہیں رہنا نال یزیدیاں میں نہیں رہنا نال یزیدیاں میں نہیں رہنا کیونکہ میں اہل حق دا سنگتی دوزخ نہیں میں جنتی دوزخ نہیں میں جنتی میں مدنی نبی دا امتی دوزخ نہیں میں جنتی اور جس وچ رہندے عاشق نبی دے جس وچ رہندے عاشق نبی دے یاروں وچ جس وچ رہندے عاشق نبی دے میں او لبدا بستی دوزخ نہیں میں جنتی دوزخ نہیں میں جنتی شیر پیش کرو اپنے دو میں آپ پیش کی جیڑی فوج دے جیڑی فوج دا سالار حسین یارو جیڑی فوج دا
سالار حسین جیڑی فوج دا سالار حسین میں اس فوج چ بھر دیا دوزخی نہیں میں جنتی دوزخی نہیں میں جنتی کیونکہ میں ڈھولن نبی دا امتی دوزخی نہیں میں جنتی اور ہم حضرت حاکم سے اقبال مقطع لکھا لکھتے ہیں اصل تے حاکم حاکم سونا ہے اصل تے حاکم حاکم سونا ہے یارو اصل تے حاکم حاکم سونا ہے اصل تے حاکم حاکم سونا ہے میں حاکم تے وقتی دوزخی نہیں میں جنتی دوزخی نہیں میں جنتی او میں اپنے نبی دا امتی دوزخی نہیں میں جنتی علی علی کو تیرے غم مک جان گے غم دے طوفان یارا یا پہ رک جان گے علی علی کو تیرے غم مک جان گے غم دے طوفان یارا یا پہ رک جان گے علی علی کو سنتے تو ہوے گی حدیث مصطفیٰ دی سنتے تو ہوے گی حدیث مصطفیٰ دی علی وال تکنا عبادت خدا دی تکی جا تمہیں تیرے عیب لک جان گے تکی جا تمہیں تیرے عیب لک جان گے غم دے طوفان یارا یا پہ رک جان گے علی علی کو جزاک اللہ خیر جی یہاں حاضر ہوئے تشریف لائے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور کویت سے ہمارے مرکزی قائدین میں سے محترم جناب چودھری احمد حسین صاحب محترم جناب علامہ شاہد طفیل صاحب یہاں تشریف فرما ہوئے آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور خاص کر شکر گزار ہوں ہمارے نہایت ہی محترم و مکرم ہمارے بہت سینئر ساتھی جن کی شفقتیں ہمارے اوپر ہیں میری مراد چودھری محمد یوسف صاحب سے ہے آپ نے ایک عرصہ کویت میں گزارا ہے اور اس دوران جتنی خدمت انہوں نے منہاج القرآن کی اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ ہر موقع پر پیش رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی نہایت شفقت ہے کہ آج یہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے انشاءاللہ آج کی دعا کے لیے انہی سے میں گزارش کروں گا کہ رمضان کی یہ آخری گھڑیاں آخری ایام گزر رہے ہیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج کی بزم آخر میں دعا بھی محترم جناب چودھری صاحب ہی کرائیں گے اب میں اپنے ایک اور نہایت خوبصورت ساتھی دوست محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب کو مائک دیتا ہوں کہ ان کے دل میں جو بھی آئے ہمیں سنا دیں ہم ان سننے کے لیے مشتاق ہیں الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم
اللہ رب العزت کا شکر اور انعام جس کے احسان سے یہ بابرکت گھڑیاں میسر آئیں. کروڑہ درود اور سلام اور صلات ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے یہ مقدس ایام اس امت مسلمہ کے لیے بخشش فرمایا. اور اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھتی جو ہزارہا مہینوں سے بہتر رات گنی جاتی. نہایت مختصر وقت میں میں آپ کے گوش گراں بڑے اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کر کے نعت کے 2 اشعار پیش کروں گا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ محسوس بھی نہیں ہوا کہ کس طرح سے رمضان المبارک کے یہ مبارک ایام ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے. جب یہ بات اور یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے تو ذہن کے نہاہانوں میں ایک احساس اور ایک کیفیت اور خوشبو سیرت کے ابواب میں سے اپنی مہک تن بدن میں چھوڑ جاتی ہے. کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو فجر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت آپ کے لیے تمام کر دی، تو لوگوں کو یہ اشارہ مل گیا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے رخصت ہونے والے ہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بیماری کا عالم تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کے وقت ان کو اٹھانے کے لیے گئے تو کمزوری کا عالم تھا، آپ نحیف تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تھامے ہوئے حجرے سے مسجد کی طرف لا رہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال ایک دن وہ تھا کہ جب آپ ہمارے پاس آئے تھے تو میں نے اس طرح سے تھاما ہوا تھا، اور آج بلال آپ مجھے تھامے ہوئے ہیں اور مسجد کی طرف لے رہے ہیں، لے جا رہے ہیں. کل کی بات لگتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 22 سال بیت گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بلال 22 سال بیت گئے ہیں، وقت کے بیتنے کا پتہ نہیں چلا، اس طرح پتہ چلتا ہے کل کی بات. تو وقت اپنی منازل کو اس طرح سے طے کر رہا ہے. پھر دوسرے دن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج آپ نہیں جائیں گے. جب اذان دے کے واپس آتے ہیں پھر سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ
آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بلال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیام دیا ہے کہ آج بلال آپ نے اذان بہت اچھی کہی ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالٹی دیتی ہے کہ جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور مدینے کا وہ کنواں جو سب سے ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو، عرض یہ ہے کہ وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلا، مہمان کے طور پر یہ گڑیاں ہمارے ہاں مہمان کی حالت میں آئی تھی، ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے صوم و صلات قبول فرمائے اور اپنے مہمان کو ہم سے خوشی کے ساتھ رخصت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا نبی کے عشق سے جو دل کو جگمگاتے ہیں وہ خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں، نبی کے عشق سے غموں کا وار کسی سمت سے نہیں چلتا، وہ اپنے دامن رحمت میں جب چھپاتے ہیں، وہ خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں، وہ خوش نصیب۔ وہ دعا کے لیے ان تمام ساتھیوں کی جتنی بھی نیک خواہشات ہیں، جتنی بھی نیک دعائیں ہیں ان کے دلوں میں، اور آج محترم جناب محمد شفیق نقشبندی صاحب کے والد محترم کی برسی بھی ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کریں۔ تمام دوست احباب سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے میری مدد کریں تاکہ جناب حاجی محمد شفیق نقشبندی کے والد صاحب کے ایصال ثواب یہ ایک تحفے کی صورت میں پیش کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ میں ذرا خاموشی دے نال ہاں جڑی جڑی چیز ہے خاموشی نہ دے اشاروں سے بات کر، جو کچھ پڑھا کے میں لکھی ہے
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك بہت کٹ آواز ہے. آواز کتوں بدنی ذکر صحیح نہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا رب کریم یا رب کریم. اس محفل میں جتنے بھی شرکاء یہاں پر آئے ہیں، جس نے یہاں پر اپنی حیثیت کے مطابق تیری یاد میں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جو کچھ بھی کلمات کہے ہیں، میرے پروردگار ہر غلطی کوتاہی سے پاک کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میرے مولا یہاں پر حمد و ثنا ہوئی ہوگی، حمد و ثنا ہوئی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، منقبت پیش کی گئی، ذکر و اذکار ہوا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئی. میرے مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کا ایک تحفہ سمجھ کے قبول فرما. میرے مولا تیری یاد میں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہر ایک دل میں جو اس ماہ رمضان المبارک میں تقدس ابھرا، تیری عبادتوں کے لیے، تیرے ذکر و اذکار کے لیے، شب بیداریوں میں گئے، قیام کے لیے گئے، صیام کی. میرے مولا ان سجدوں کو قبول فرما، ان رکوعوں کو قبول فرما، دل سے نکلے ہوئے ہر ایک محبت کے وہ لفظ جو تیری یاد میں نکلے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نکلے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مولا ان سب کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام، ان کے صحابہ، جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، تابعین تبع تابعین، اس امت کے غوث کتب ابدال، جمعیت المومنین، جمعیت المؤمنات، جمعیت المسلمین، جمعیت المسلمات، اور حاضرین کے عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے جو بھی اس دنیا فانی سے جا چکا، میرے پروردگار ان سب کے درجات بلند فرما. اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے مولا کوئی بتقاضۂ بشریت ان سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ، میرے مولا اپنی غفور و رحیمی کے صدقے میں معاف کر. اور بالخصوص آج کی اس نسبت سے، آج کی اس محفل کی نسبت سے، رمضان المبارک کی نسبت سے، اور آنے والے دنوں کی نسبت سے، لیلۃ القدر کی نسبت سے، میرے مولا امت مسلم مبارک اپنا رحم و کرم عطا فرما. اس وقت پوری دنیا میں جو مسلم امہ اس وقت ذلیل و خاک، پریشان حال، خون و خاک میں نہلائی ہوئی، میرے مولا ان سب کے لیے اپنی آسانیاں پیدا فرما. میرے مولا اپنا کرم عطا فرما دے، اپنا رحم عطا فرما دے، اپنا فضل عطا فرما دے. میرے مولا آج برسی کا جناب حاجی محمد شفیق نقشبندی صاحب کے والد صاحب کی برسی ہے، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. شہدائے کربلا کے لیے دعا کرتے ہیں. یہاں پہ موجود ہر دوست کے ساتھی اور ان کے والدین کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے، ان کے تمام عزیر و اقارب جو اس دنیا سے جا چکے، میرے مولا ان کی عظمتوں کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات کے لیے دعا کرتے ہیں. میرے مولا قبول فرما. یا رب کریم یا رب رحیم، یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما. امت مسلمہ کا کوئی بھی بیمار جہاں بھی ہے، میرے مولا سب کی شفا کا عاملہ. میرے مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا رب کریم یا رب رحیم، اپنے فضل و کرم سے
جن کو ابھی تک اولاد نرینہ کی نعمت نہیں عطا کر فرمائی میرے مولا ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائی، اور جن کو ابھی تک اولاد ہی نہیں عطا فرمائی میرے مولا اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ان کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی۔ روزگار کے معاملات کے لوگ پریشان ہیں میرے مولا، ویزے اقامے کے لیے پریشان ہیں میرے مولا، ان کی روزگار کے لیے ویزے اقاموں کی پریشانیوں کے لیے غیب سے ان کی مدد عطا فرمائی میرے مولا، قرض داروں کو قرض سے سبکدوشی عطا فرمائی یا رب کریم، اپنے فضل و کرم سے ان کے رزق میں فراوانی عطا فرما اور غیب سے مدد فرما کہ وہ میرے مولا اپنے اس قرض سے سبکدوش ہو یا رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے مولا، اس ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کے صدقے میں میرے مولا تیرا وعدہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس ماہ رمضان کا پہلا عشرہ تیری رحمت ہے میرے مولا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا دوسرا عشرہ تیری برکت اور مغفرت سے بھرا ہوا ہے میرے مولا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے میرے مولا، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار میرے مولا، ہم اس آگ سے ڈرتے ہیں جس کو تو نے ہم منکروں کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا میرے مولا، ان کے لیے تم نے تیار کر رکھا ہے میرے مولا، ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہم گندے ہیں میرے مولا، گناہ گار ہیں میرے مولا، ہم پر رحم فرما دے میرے مولا، ہم تیرے کرم کے بھکاری کرم عطا فرما میرے مولا، تیرے رحم کے بھکاری رحم عطا فرما میرے مولا، ہم تیرے فضل کے بھکاری فضل عطا فرما یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو ذو الفضل العظیم ہے میرے مولا، ہمیں رحم عطا فرما، ہمیں کرم عطا فرما، فضل عطا فرما یا اللہ، اپنی مغفرت کی بارش جو تو نے اس لیلۃ القدر میں ہم سب پر کر لی ہے میرے مولا، ہمیں وہ دن اور وہ رات اور ہمیں وہ ساعتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا یا رب کریم، یہ قرآن اس ماہ میں رمضان المبارک میں تو نے اتارا اور اس ماہ رمضان المبارک کی ایک خاص رات میں جس کو تو نے لیلۃ القدر کہا اس میں اتارا میرے مولا، اس قرآن کی برکتوں سے ہمیں محفوظ فرما آمین آمین یا رب کریم، اس کی برکتوں سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ، اس کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، ہم اس کی تلاوت کریں کہ تو نے ارشاد فرمایا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں مولا تو ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہے میرے مولا، اس حساب سے ہم دیکھیں تو اگر ہمیں قرآن پاک کو ختم کرنے کا موقع ملے اور ہم ضرور کرے، جس نے نہیں کیا وہ ضرور کرے میرے مولا، یہ سینکڑوں ہزاروں کروڑوں میں کیا ہمارے نامہ اعمال میں لکھتے میرے مولا، تمام خامیوں سے مبرف کر کے صاف کر کے پاک کر کے میرے مولا کلام پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، اس کا یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، یہ تیرے بھیجے ہوئے خط ہیں جو جبریل علیہ السلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے، اے اللہ ہمیں ان خطوں کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، قرآن کے ساتھ جو یہ ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہم اس کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں مولا، ہمیں اس ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما ہمیں یہ زیادتی کرنے سے بچا میرے مولا، ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، زندگی میں کم از کم ایک بار ہی صحیح ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ ان خطوں کو ان تیرے رسالات کو سمجھ کر بڑھنے کی ہمت کر سکے میرے مولا، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ بھی اس کا حق ہے میرے مولا، اس کو پڑھنے کا حق بھی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ بھی اس کا حق ہے مولا، اس کا آگے حق یہ بھی ہے کہ اس کو ہم اس پر پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں یا رب کریم، ہم سب کو اس دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرما، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ ایسا بھی بیمار نے انہوں واسطے شفا کری ہاسپٹل سے خالد صاحب نے کوئی کہ رضوان بچہ اذان ہو رہی ہے نہیں ہوا ہوندی تھوڑی دیر میں دعا کر تمام بیماروں کے لیے شفا کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب کریم، تمام اپنی رحمت کے صدقے میں
جو اسپتال میں داخل ہیں ان کو بھی شفاء کاملات یا رب کریم یا رب رحیم یا ذو الفضل العظیم اپنے فضل و کرم کے صدقے میں ہم سب پر اپنا رحم فرما، فضل عطا فرما، کرم عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔